بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ مالٹا کے 5ویں جلسہ سالانہ کا کامیاب انعقاد۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خصوصی پیغام، مختلف علمی اور تربیتی موضوعات پر تقاریر، کل 30 احباب کی شرکت۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ مالٹا کو مورخہ 19 نومبر 2023 بروز اتوار اپنے 5ویں جلسہ سالانہ کے نہایت ہی کامیاب انعقاد کی توفیق ملی، فالحمدللہ علی ذالک۔ جماعت احمدیہ مالٹا کو ایک بار پھر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خصوصی شفقت فرماتے ہوئے اپنے محبت بھرے پرمعارف پیغام سے نوازا۔ جلسہ کا مرکزی موضوع لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تھا۔ مصور احمد صاحب نیشنل جنرل سیکریٹری کو بطور افسر جلسہ سالانہ خدمت بجا لانے کی توفیق ملی۔ اس دفعہ جلسہ سالانہ کا انعقاد جماعتی سینٹر میں کیا گیا۔ جلسہ سالانہ کے دوران انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر پیش کی گئیں اور کل 2 اجلاسات ہوئے۔ افتتاحی اجلاس کا آغاز صبح 10 بجے خاکسار مبلغ سلسلہ و صدر جماعت مالٹا کی زیر صدارت ہوا۔ تلاوت قرآن کریم و نظم کے بعد خاکسار نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا پیغام بزبان انگریزی ما اردو ترجمہ پیش کرنے کی سعادت پائی۔ حضور انور کے خصوصی پیغام کا اردو مفہوم۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ مورخہ 19 نومبر 2023 کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے موضوع پر اپنا 5واں جلسہ سالانہ منعقد کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسہ کو بہت کامیاب کرے اور تمام شرکاء کو بے شمار برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 22۔ بس ہمیں احمدی مسلمان ہونے کے ناطے اپنا فرض سمجھنا چاہیے کہ اس مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کی اور آپ کی زندگی کے تمام خوبصورت لمحات کی پیروی اور تبلیغ و تشہیر کریں اور ساری دنیا کے سامنے آپ کی عزت و وقار کو سربلند کریں۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود سلام بھیجنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 64 تا 65۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور کامل نمونے کی پیروی کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اپنانے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا قرب کا تعلق قائم ہو۔ اس سلسلہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے پایا ہے۔
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ہزاروں درود اور سلام اور رحمتیں اور برکتیں اس پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں، جس کے ذریعہ سے ہم نے وہ زندہ خدا پایا جو آپ کلام کر کے اپنی ہستی کا آپ ہمیں نشان دیتا ہے، اور آپ فوق العادات نشان دکھلا کر اپنی قدیم اور کامل طاقتوں اور قوتوں کا ہم کو چمکنے والا چہرہ دکھاتا ہے۔ سو ہم نے ایسے رسول کو پایا جس نے خدا کو ہمیں دکھلایا، اور ایسے خدا کو پایا جس نے اپنی کامل طاقت سے ہر ایک چیز کو بنایا۔ اس کی قدرت کیا ہی عظمت اپنے اندر رکھتی ہے، جس کے بغیر کسی چیز نے نقش وجود نہیں پکڑا، اور جس کے سہارے کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ ہمارا سچا خدا بے شمار برکتوں والا ہے، اور بے شمار قدرتوں والا ہے، اور بے شمار حسن والا، اور بے شمار احسان والا، اور اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ نسیم دعوت، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 363۔ اس دور میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو آپ کے غلام صادق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے عصر نو زندہ کیا ہے، اور در حقیقت جلسہ سالانہ ایک روحانی جلسہ ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جماعت کے افراد آپس میں اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ جمع ہوں، اور دینی علم اور ہمارے مذہب اسلام کی تفہیم میں ترقی کریں۔ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جن شرائط پر آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی ہے، انہیں پورا کرنے کے لیے بہت کوشش کریں، اور ان اعلیٰ روحانی اور اخلاقی معیار کو حاصل کریں جن کی آپ کو اپنی جماعت کے افراد سے توقع تھی، تاکہ آپ سب مثالی احمدی مسلمان بن سکیں۔ نیز خلافت احمدیہ کے روحانی نظام کے ساتھ وفادار رہنے کی اہمیت، اور جماعت کے ہر فرد کے لیے خلیفۃ المسیح کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کرنے کی ضرورت کو بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آپ سب کو باقاعدگی سے MTA دیکھنا چاہیے، اور اپنی فیملی کو اور خاص طور پر اپنے بچوں کو بھی MTA دیکھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ خاص طور پر آپ کو میرے خطبات جمعہ اور دیگر تقریبات اور مواقع پر میرے خطابات کو باقاعدگی سے سننا چاہیے۔ اس سے آپ کا خلافت کے ساتھ مستقل رابطہ اور تعلق قائم رہے گا، اور آپ کے ایمان کو تقویت ملے گی۔ میں آپ کو تبلیغ کے حوالے سے آپ کی ذمہ داریاں بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، جو کہ ہر احمدی کا فرض ہے۔ آپ کو مالٹا میں اسلام احمدیت کا پرامن پیغام پھیلانے کے لیے متدبرانہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اور نئے اور جدید مؤثر طریق اپنانے چاہیے۔ آخر پر میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے جلسہ سالانہ کو ہر لحاظ سے کامیاب کرے، اور آپ کو اپنی زندگیوں میں تقوی، حسن اخلاق، اعمال صالحہ اور اسلام احمدیت اور انسانیت کی خدمت کے لیے حقیقی تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا رحم اور فضل فرمائے، آمین۔ امسال جلسہ سالانہ کے موقع پر خاکسار کی اختتامی تقریر کے علاوہ 3 انگریزی اور 3 اردو زبان میں تقاریر پیش کی گئیں۔ تقاریر ان عناوین پر ہوئیں: قرآن اور زندگی گزارنے کے سنہری اصول، نماز اسلام کا ایک اہم ستون، سوشل میڈیا اور مادہ پرستی کے دور میں درست سمت کا تعین، خلافت احمدیہ اور ہماری ذمہ داریاں، مالی قربانی تعلق باللہ کا ذریعہ، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ خاکسار نے اپنی اختتامی تقریر میں احباب جماعت کو بطور احمدی مسلمان اپنی ذمہ داریوں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بعض تربیتی پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی۔ پہلے اجلاس کے اختتام پر سوال و جواب کی ایک دلچسپ مجلس کا اہتمام کیا گیا، اور اس کے بعد ریفریشمنٹ کے لیے وقفہ کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا اجلاس منعقد ہوا،
جلسہ کے اختتام پر نماز ظہر و عصر باجماعت ادا کی گئیں اور پھر تمام شاملین جلسہ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ جلسہ سالانہ کا اختتام دعا کے ساتھ ہوا، جس سے قبل خاکسار نے خاص طور پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی تحریک کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنے کی یاد دہانی کروائی۔ جلسہ پر کل حاضری 30 رہی۔ رپورٹ لائق احمد عاطف، مبلغ سلسلہ و صدر جماعت مالٹا۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لنڈن۔